अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कशीदगी है वो सिंध में तो इंतहा को पहुँची हुई है और पीटीआई अपने इत्तेहादियों और अपने प्रॉक्सीज़ के साथ आज रात और आज दिन इस्लामाबाद में पूरा ज़ोर लगा रही है कि किसी न किसी तरीके से सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए या ऐसा हो जाए कि सिंध की हुकूमत में पीटीआई का अपर हैंड हो जाए। इस सिलसिले में सिंध के गवर्नर, जिनका वास्ता पीटीआई से है, वो कल से वफाकी दारुल हुकूमत में पहुँचे हुए हैं और उसने वहाँ लॉबिंग का काम भी शुरू किया हुआ है। लेकिन जो रुकावट है वो क्या है, और शेख रशीद जो कराची में गुज़श्ता दिनों आए थे, उन्होंने पीटीआई के लिए क्या मुश्किलात खड़ी की हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। ये व्लॉग आप देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से तो ये होगा कि आपको हमारे अपडेट्स के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे और आपका कमेंट इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो वफाकी सतह पर नवाज़ लीग ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा है कि जो पीडीएम से लोग गए वो पीटीआई के कितने करीब हो गए हैं। लेकिन अमली तौर पर यह है कि पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक सिंध में है, जहाँ सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और वहाँ इस वक्त शदीद कशीदगी है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान। एक तो ये मसला है कि पीटीआई ने जो वफाक में हुकूमत उनकी है, तो वफाकी इदारे इरसा पे सिंध में जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो इल्ज़ामात लगा रही है कि वो पानी के तकसीम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो पीटीआई के लीडर्स यहाँ सिंध के मैदान में उतरे हुए हैं और वो इरसा के नुमाइंदों के तौर पर इरसा का डिफेंस कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट में है तो उनको इरसा का दिफा भी करना है। और यहाँ उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें एक हिस्सा, और वो जायज़ हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी ने ख़ुद पैदा किया हुआ है अपने लिए मुश्किलात का, कि जो इंटरनल पानी की तकसीम है, सिंध के अंदर तकसीम है, वो जस्टिसफुल नमूने से नहीं हो रही है, तो पीटीआई उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। लेकिन सिंध के गवर्नर जो हैं वो एक बड़े मशीन पे 2 दिन से कराची से निकल के इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। सिंध के दारुल हुकूमत से निकल के वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचे हुए हैं और वो मशीन वो तकमील चाहते हैं इस मशीन की, इसलिए वो उन्होंने अपने प्रॉक्सीज़ भी इकट्ठे किए हुए हैं और अपने इत्तेहादी भी इकट्ठे किए हुए हैं। प्रॉक्सीज़ कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इत्तेहादी तो आपको पता है कौन है, वो भी हैं। कल दिन में वज़ीर आज़म से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वफ़द मिल रहा है। इन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अब ये बात आलम आश्कार रह गई है कि वो लंदन और फ़लाँ ये चक्कर नहीं है, वो उसी फ़लसफ़े और उसी ज़हनियत से बात कर रही है। तो उन्होंने तो बारहा सिंध की तकसीम और सिंध में गवर्नर राज की बात की है, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो बात हुई है वो हुई है कराची के ताजिर कम्युनिटी से कि हम 72 घंटे देते हैं सिंध हुकूमत को, अगर नाम ये न किया तो हम फिर गवर्नर राज का मुतालबा उन्होंने किया है और ये फ़ौज के बुलाने की बात की है। गवर्नर ये सारे मामलात लेके, ताजरों के मुतालबात लेके इस्लामाबाद में पहुँचे और इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिन उन्होंने एक जो है ना लेस पब्लिसाइड मीटिंग की है। वो मीटिंग ये थी कि इस्लामाबाद में जो मुतय्यन सिंधी जर्नलिस्ट हैं, सिंधी अखबारात के लिए, सिंधी टेलीविज़न चैनल्स के लिए, सिंधी यूट्यूबर्स जो हैं वो जो उर्दू में भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन बेसिकली वो सिंध से वाबस्ता रखते हैं और वो सिंधी नेशन से उनका ताल्लुक़ है। तो उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनको बताया है कि हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट को रेंजर्स देना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमसे लेना नहीं चाहते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम गवर्नर के राज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें
باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ جو گزشتہ ہفتے شیخ رشید صاحب آئے تھے کراچی میں، جہاں انہوں نے ڈی جی رینجر سے بات کی تھی اور حساس اداروں کے سربراہی سے بات کی تھی، اور وہ گورنر ہاؤس بھی گئے تھے، چیف منسٹر ہاؤس بھی گئے تھے، پی ٹی آئی کے وفود ان سے ملے تھے گورنر ہاؤس میں۔ وہاں پی ٹی آئی کے وفود اور شیخ رشید کے درمیان کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی لوکلی جو کراچی میں پی ٹی آئی موجود ہے، وہ ان کی بڑی اکثریت جو ہے وہ نان لوکلز کی ہے، مطلب وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے رہنے والے ہیں جو کراچی میں آ کے آباد ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہاں ان کو پی ٹی آئی نے دیا ہوا ہے، تو لوکل ریپرزنٹیشن جو انڈیجینس سندھ کے لوگ ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے نہیں۔ تو وہاں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے، لیکن شیخ رشید نے جو ڈی جی رینجر سے ملاقات کی، حساس اداروں سے ملاقات کی، دوسرے لوگوں سے ملاقات کی، اس کے بعد سچویشن اسیسمنٹ جو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ گورنر راج لگایا جائے۔ شیخ رشید پہ پی ٹی آئی اور انکلوڈنگ گورنر نے یہ دباؤ ڈالا تھا کہ آپ وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کریں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے، لیکن شیخ رشید نے کہا کہ میں اپنی سچویشن رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کروں گا، میری انڈرسٹینڈنگ میں جو حالات ہیں وہ دوں گا، یہ بات میں نہیں کروں گا، آپ کو اگر کرنی ہے تو یہ کریں۔ تو پھر یہاں ایک نیکسس بنا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو کراچی میں تاجر ایک فیکٹر ہوتا ہے، جو عموماً آپ دیکھیں گے پولیٹیکل جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں تو ان کے خلاف ایک حلقہ موجود رہتا ہے ایجیٹیٹ کرنے کے لیے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دھڑلے سے 2 دن میں پریس کانفرنس کر دی اور یہ کہا کہ وہ ڈنڈے برساتے ہیں ہمارا کاروبار۔ کورونا کے سلسلے میں جو سندھ حکومت کی پالیسی ہے اس کو تاجروں نے رجسٹ کیا ہے، پوری سندھ میں کراچی کا تاجر جو ہے وہ اس کو رجسٹ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم کورونا کی بندش کو، کورونا کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں یا جو لاک ڈاؤنز کے فارمولے ہیں ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ایک پوری سپیریارٹی کمپلیکس ہے جو یہاں کے ایک ایلیمنٹ میں موجود ہے، نہیں کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کیسے وہ انہوں نے اس کو بریک کرنے کی کوشش کی، پریس کانفرنس کی، بہت سارے معاملات کیے، اور پھر وہ مطالبہ کر لیا۔ مطلب یہ کسی صوبے کے تاجر یہ مطالبہ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے کہ صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن جب بھی سندھ میں الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں تو کراچی سے عموماً تاجر حضرات جو ہے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنر راج دیا جائے۔ بھائی آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کا گورنر راج سے، ویسے یہ خود کو یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم کاروباری لوگ ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کراچی میں جو مختلف کیسز ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ لندن کی فائنانسنگ کون کر رہا تھا، اور بہت سارے ٹیررزم کے واقعات کے لیے فائنانسز کون کر رہے تھے، ان کے نام مختلف تحقیقاتی رپورٹس میں بھی آئے ہیں، اور مختلف پولیٹیکل جو ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کی کون سرپرستی کر رہا تھا، ان کو پیسے کون دے رہا تھا، اور پھر یہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ آپ چور بازاری کے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون کیسے کرتا ہے۔ یہ تو شیخ رشید نے تو یہ بات نہیں مانگی۔ اب یہ جو پراکسی ہے، جو پراکسی مطلب کراچی کا تاجر، اتحادی مطلب ایم کیو ایم اور خود پی ٹی آئی، یہ اسلام آباد میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ وزیر اعظم کو گھیرنا چاہتے ہیں کہ وہ کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ بھر میں گورنر راج لاگو کر دیں۔ اور وزیر اعظم ابھی تک پولیٹیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج، ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر ایک جگہ سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو پھر سب کچھ لپیٹا جائے گا، پھر صرف یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں جائے گی، پھر پنجاب گورنمنٹ جو کے پی کے کی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، بلوچستان جو ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی، جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ نہیں رہے گی، خود وفاق کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ تو وزیر اعظم تو اس کو رجسٹ کر رہے ہیں، شیخ رشید کو بھی پتہ تھا تو انہوں نے بھی رجسٹ کیا، لیکن یہ پی ٹی آئی کراچی جو چیپٹر ہے اس کے لوگ، اور جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، اور پی ٹی کراچی جو پراکسی ہیں ان کے، ظاہر ہے ان میں تاجر حلقہ شامل ہے، تو وہ اب اس مشن پہ گورنر صاحب کو آگے کیا ہوا ہے۔ جو جمعے کا دن ہے اس میں امین الحق صاحب بھی ہوں گے جو وزیر ہیں، ان کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے، اور گورنر صاحب بھی ہوں گے، وزیر اعظم سے ملیں گے اور ان کے سامنے ایک پکچر پیش کریں گے کہ سندھ میں گورنر راج کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ اور سندھ میں ظاہر ہے مسائل جیسے مطلب پنجاب میں دیکھیں لادی گینگ نے کیا کیا ہے، لوگوں کو بچر کیا ہے، لیکن اس پہ گورنر راج کی اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔
کراچی چھوٹے موٹے واقعات جو ہو رہے ہیں، چھوٹے نہیں بہت سنگین واقعات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے دولہا نئی نویلی دلہن کا جس طریقے سے گینگ ریپ ہوتا ہے، اس قسم کے سنگین واقعات ادھر نہیں ہو رہے ہیں، لیکن مختلف واقعات کو سبب بنا کے سندھ میں گورنر راج کی بات کی جا رہی ہے۔ سندھ میں شکارپور ڈسٹرکٹ میں لمرمان کا مسئلہ ہے، ڈاکو ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، پھر اس قسم کے دوسرے مسائل ہیں، لیکن یہ فارمولہ جو ہے وہ کتنا چل سکتا ہے یہ آگے دیکھنا پڑے گا، اور یہ امتحان ہوگا نروز کا، عمران خان کے نروز کا، پی ٹی آئی کے نروز کا۔ پی ٹی آئی اس سے پہلے باقی پارلیمانی طور پر کوشش کر چکی ہے، حلیم عادل بارہا جا چکے ہیں مہروں کے پاس، مہر سرداروں کے پاس کہ ٹاپل کریں، وہ کبھی پیر پاگاڑے کے پاس جاتے ہیں، کبھی جی ڈی اے کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان سے پارلیمانی قوت سندھ میں نہیں ہے، وہ نہیں ہوتی۔ اور پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس ہے، اس کو اگر کوئی زبردست قسم کا ڈیفینڈر مل گیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی جو بیڈ گورننس ہے، اس کو اگر کوئی زبردست قسم کا ڈیفینڈر مل گیا ہے تو وہ ہے پی ٹی آئی کا سندھ کا چہرہ، جو پیپلز پارٹی کی ساری کالک کو سفیدی میں تبدیل کرتا ہے۔ ورنہ اگر ان کو ڈھنگ سے پالیٹکس کرنے آتی اور وہ اس کا ڈسکرمنیشن نہیں کرتے، تعصب کی پالیٹکس نہیں کرتے، غیر نان ڈیموکریٹک پالیٹکس فورسز کی پالیٹکس نہیں کرتے، تو شاید پیپلز پارٹی سندھ میں اتنی آسانی سے اب تک حکومت نہیں کر رہی ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو گورنر راج کا مطالبہ لے کے گئے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، پہلے بھی فیل ہو کے آ گیا ہیں، اب اس کا بھی نتیجہ کچھ اس قسم کا ہی ہے، لیکن انتظار نتیجے کا رہے گا۔ خدا حافظ۔